زبان سے اتنا ہی بولیے جتنا پھر کان سے سن سکیں۔ اتنا خدا نہیں آزماتا جتنا لوگ آزماتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ان کی اعلیٰ تربیت کا اہتمام نہیں کیا تو یقین جانیے آپ نے معاشرے میں جانوروں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ کبھی نا امید مت ہونا، اللہ اپنے بندوں کو مصیبتوں سے آزماتا ہے، لیکن ہر مشکل کے ساتھ اس کا حل بھی ہے۔ تکبر سے اپنا سر بلند نہ کرو، کیونکہ جیتنے والا بھی اپنا گولڈ میڈل سر جھکا کر ہی حاصل کرتا ہے۔ وہ کھڑکی بند کر دیں جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، چاہے اس پار کا منظر کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو۔ ایک دن سونے نے لوہے سے کہا، ہم دونوں ہی لوہے کی ہتھوڑی سے پیٹے جاتے ہیں، پر تم اتنا چلاتے کیوں ہو؟ لوہا، جب اپنا ہی اپنے کو مارتا ہے تو درد زیادہ ہوتا ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے، جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ لہروں کی طرح بہنے دو اپنے ہر برے وقت کو، یقین کرو یہ ٹھہرے گا نہیں۔ الفاظ بھی میٹھے اور کڑوے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے تھکتے نہیں، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے، تو پھر امید رکھو کیونکہ اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ ایک فرشتہ دائیں جانب اور ایک بائیں، تو سوچو انسان کتنی بے اعتبار مخلوق ہے۔ بعض اوقات خاموشی اختیاری نہیں مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا۔ سوچ گہری ہو جائے تو فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ سورۃ النساء کے نزول کے بعد مسلمانوں کے ہاں ہر دن ہی عورت کا دن ہے۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پراسرار ہوتے ہیں۔ کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں محنت کے بغیر، مجھے اپنا سایہ بھی دھوپ میں جانے کے بعد ملا۔ حضرت علی، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو تم سے تعلق رکھنا پسند نہ کرتا ہو اس کے پیچھے خواہ مخواہ نہ پڑو۔ کچھ حادثے خاموش کر دیتے ہیں، ورنہ گفتگو کس کو نہیں آتی۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبت بانٹتے ہیں۔ دعا کے تین پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔
انسان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ سکھ کی پوری ہانڈی ندیدہ بن کر اکیلا ہی کھا جاتا ہے اور دکھ کا ایک پیالہ بھی سب میں بانٹتا نظر آتا ہے۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ایسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ زندگی کو ایسے لوگوں کے لیے ضائع نہ کریں جنہیں آپ کی کوئی قدر نہیں ہے۔ حسد کرنے والے کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ کھجور کی گٹھلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے کتمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر یہ اکڑ کیسی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔